اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اصحاب الجنة اليوم فی شغل فاکہون هم وازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم صدق الله العظيم ان اصحاب الجنة اليوم بے شک جنت والے اس دن فی شغل فاکہون اپنے مشغلے میں مگن ہوں گے، اپنے کاموں میں خوش ہوں گے۔ ہم و ازواجہم وہ اور ان کی بیویاں فی ظلال گھنے سایوں میں علی الارائک متکئون آرام دہ نشستوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، علی الارائک مسہریوں پر، تختوں پر، نشستوں پر، متکئون تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور انہیں ہر وہ چیز ملے گی ما یدعون جو وہ منگوائیں گے۔ اس سے قبل آیات میں قیامت کا تذکرہ چل رہا تھا۔ فرمایا گیا کہ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا کہ وہ عدل کا دن ہوگا، وہ انصاف کا دن ہوگا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ کسی نے گناہ نہ کیا ہو اور اس کے کھاتے میں ڈال دیا گیا ہو، ایسا نہیں ہوگا، یا کسی نے نیکی کی ہو اور اس نیکی کا بدلہ نہ ملے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہر انسان نے جو کچھ کیا ہوگا اس کا بدلہ اسے ملے گا، اور وہ قیامت کا دن اچانک آنے والا ہوگا۔ کسی کو مہلت نہ ملے گی کہ گھر پہنچ سکے، کسی کو مہلت نہ ملے گی کہ کھانا کھا رہا ہے تو اسے مکمل کر لے۔ اگر کوئی پیغام وصیت کرنا چاہتا ہے تو اس بات کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ اور جب قیامت آ جائے گی، قبروں سے پھر اٹھایا جائے گا، اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، تو دو گروہ بن جائیں گے، ایک جنت والے ہوں گے، ایک دوزخ والے ہوں گے۔ تو پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جنت والوں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ کس قدر جسمانی اور روحانی نعمتوں کے اندر ہوں گے۔ ان اصحاب الجنت اليوم تو فرمایا کہ اس دن جنت والے فی شغل فاکہون اپنے مشغلوں میں مگن ہوں گے، خوش ہوں گے، گپ شپ کے اندر مصروف ہوں گے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون اپنی زندگی کو ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ دنیا میں ہم نے ایسے مشقتیں اٹھائیں، دنیا میں ہم نے ایسے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، ہم نے ایسے محنت کر کے عبادات کی، ہم نے اس طرح سے روپیہ پیسہ کمایا اور اللہ کے حضور خرچ کیا، آج اللہ کی ذات نے بہترین ہمیں بدلہ عطا فرمایا۔ ایک بندہ یہ کہے گا کہ میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا اور وہ مجھ سے کہتا تھا کہ تم ان باتوں پر یقین رکھتے ہو کہ جنت ہے، دوزخ ہے، اللہ کی ذات ہے، حساب کتاب ہوگا، قبروں سے اٹھایا جائے گا، عبادات کا اجر ملے گا اور جرائم کی سزا ملے گی، کیا تم ان باتوں پر یقین رکھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، فرشتے کہیں گے کیا آپ اپنے اس دوست کو دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ خواہش کا اظہار کرے گا، پردے ہٹ جائیں گے تو یہ دیکھے گا کہ اس کا وہ دوست جو انہیں ان باتوں سے روکا کرتا تھا وہ دوزخ میں ہوگا، مصیبت میں ہوگا، پریشانی کے اندر ہوگا۔ یہ جنت والا کہے گا اللہ کی قسم اگر اللہ کا انعام نہ ہوتا تو یہ تو مجھے اپنے ساتھ لے جاتا اور آج میں بھی اسی کے ساتھ
انہی تمام پریشانیوں کے اندر ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان جنت والوں کو جو نعمتیں عطا فرمائیں گے، اپنے واقعات اور اپنی دنیا کی چیزیں، انہیں یہ آپس میں گپ شپ کر رہے ہوں گے اور ہنسی مذاق کے اندر ہوں گے۔ ہم و ازواجہم، اللہ تبارک و تعالی ان کو وہاں پر بیویاں بھی عطا فرمائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے زوجتان من الحور عین، ہر ایک ادنا سے ادنا جنتی کو بھی جو ہے وہ 2 حوریں ملیں گی، اور پھر خادمائیں تو بہت ساری ہوں گی۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں یہ بھی آیا، جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو صاف ستھرا رکھتا ہے، عبادت گاہوں کو صاف ستھرا رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ انعام میں انہیں بھی حوریں عطا فرمائے گا۔ یہ ان کا مہر ہے، مسجد کو، عبادت گاہ کو صاف رکھنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کے اندر اس نعمت کا ذکر بھی فرمایا اور کہا کہ فی ظلال، یہ گھنے سایوں میں ہوں گے۔ دراصل قرآن پاک کے اول مخاطبین وہ عرب کے لوگ ہیں، اور عرب کے لوگوں کے ہاں سائے کی، پانی کی بڑی قدر تھی۔ وہاں پر پانی مشکل سے ملتا، صحرا کئی کلومیٹر تک ہوتے، درخت کا نام و نشان نہ ہوتا، تو سفر کرنے والوں کو سائے کی ضرورت بھی پڑتی، پانی کی ضرورت بھی پڑتی، اس لیے فرمایا کہ جنت بڑی سائے والی ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے وہاں کا موسم ایک جیسا سا ہوگا، جیسے گرمیوں کے موسم میں فجر کے بعد کا بڑا سہانا سا وقت ہوتا ہے، روشنی بھی ہوتی ہے، دھوپ چبھنے والی بھی نہیں ہوتی، اندھیرا بھی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پر پھل ہر وقت، ہر موسم کا پھل وہاں پر ملے گا۔ موسم کی تبدیلی سے پھل خراب ہوتے ہیں، موسم کی تبدیلی سے پھل ختم ہوتے ہیں۔ وہاں پر سارے کے سارے پھل ہوں گے، سردیوں کے بھی ہوں گے، گرمیوں کے بھی ہوں گے، اور کوئی پھل وہاں پر ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ لامحدود وہاں پر پھل ہوں گے۔ ایسا تھوڑا ہے کہ وہاں پر کوئی بندہ ہے جو کام کرنے والا ہے، جیسے ہی کوئی پھل وہاں سے ٹوٹے گا فوراً اس جگہ پر دوسرا پھل لگ جائے گا۔ تو یہ جنت والے گپ شپ کر رہے ہوں گے، ہنسی مذاق کے اندر ہوں گے، نعمتوں کے اندر ہوں گے۔ علی الارائک متکئون، آرام دہ نشستوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ ان کا تکیہ جس کو سونے کی تاروں کے ساتھ بنایا جائے گا، مخمل کے نرم تکیوں کے اوپر یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور کوئی وہاں پر ایسا کام نہیں ہوگا جس کا ذہن پر دباؤ ہو، جس کا دل پر دباؤ ہو۔ اپنی مرضی کی زندگی یہ وہاں پر گزار رہے ہوں گے۔ فرمایا کہ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جو اس کا دل چاہے گا وہ وہاں پر ہو رہا ہوگا، جو اس کی آنکھیں چاہیں گی وہ کام وہاں پر ہو رہا ہوگا۔ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے، وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اور انہیں ہر وہ چیز ملے گی جو وہ منگوائیں گے۔ انسان جو کچھ بھی وہاں پر چاہے گا وہ سب کچھ اسے وہاں پر ملے گا۔ کسی بھی نعمت کے لیے انسان ترسے گا نہیں، انتظار اس کو کرنا نہیں پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر وقت ہر چیز اس کے لیے میسر کر دیں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، رحمت والے پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جنت والے اپنی نعمتوں کے اندر مگن ہوں گے، اچانک ایک نور چمکے گا، ان کے اوپر متوجہ ہو جائے گا۔ جب یہ دیکھیں گے تو اللہ رب العزت کی ذات گرامی ان کی طرف متوجہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا السلام علیکم یا عبادی، اے میرے بندو تم پر سلامتی ہو۔ جنت والے آپس میں ملیں گے، السلام علیکم کہیں گے، فرشتے ان سے ملیں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، کہ تم پر سلامتی ہو، خوش رہو، داخل ہو جاؤ ایسی جنت میں جہاں کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کی ہیں، یہاں سے تمہیں نکالا نہیں جائے گا، یہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ یہاں پر رہو گے، ہر چیز کے اندر ترقی ملتی چلی جائے گی۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے وہاں پر سلامتی ہی سلامتی ان کے لیے ہوگی۔ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اندر یہ لوگ سارے کے سارے موجود ہوں گے۔ سلام کو ہمیں بھی رواج دینا چاہیے، یہ ایسا جملہ ہے جو جنت کے اندر بھی موجود ہوگا۔
حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں زمانہ جاہلیت میں جب ہم ایک دوسرے سے ملتے انعم اللہ بک عینا یہ الفاظ کہتے کہ اللہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کرے. جب سلام کا حکم آیا ہمیں منع کر دیا گیا یہ جملہ کہنے سے. اس سے پتہ چلا کہ سلام کی جگہ پر کوئی اور جملہ جو ہے وہ کہنا وہ سلام کی جگہ نہیں لے سکتا، وہ سنت کو ادا نہیں کر سکتا. اگرچہ مختلف زبانوں کے اندر جیسے خوش آمدید ہوتا ہے، اہلا و سہلا ہوتا ہے، اسی طرح سے گڈ آفٹر نون ہوتا ہے، گڈ نائٹ ہوتا ہے، گڈ مارننگ ہوتا ہے، یہ سارے کے سارے جملے اگرچہ بولنا جائز ہیں لیکن ان بولنے کا ثواب نہیں ہوگا، سنت ادا نہیں ہوگی. اس لیے وہی طریقہ اپنانا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے مسلمانوں کی اسلام کی پہچان ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے سنت ادا ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. اسی طرح سے جیسے زبان سے بولنا السلام علیکم چاہیے، اسی طریقے سے ہمیں لکھنا بھی یہی چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے السلام علیکم کی جگہ AOA جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں، انشاءاللہ کی جگہ IA لکھ دیتے ہیں. اس سے سنت ادا نہیں ہوتے، اس سے فضیلت ادا نہیں ہوتی. اگرچہ یہ علامات ہیں لیکن برکات سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. پورا السلام علیکم لکھنا چاہیے، پورا انشاءاللہ لکھنا چاہیے، پورا ماشاء اللہ لکھنا اور بولنا چاہیے، اس لیے کہ یہ الفاظ احادیث سے ثابت ہیں اور ان کے بولنے پر مسلمانوں کو ثواب ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں. تو بہرحال ان تمام کی تمام آیات کے اندر ہمیں بتا دیا گیا کہ اے مسلمانوں، دنیا کا یہ مختصر سا اور محدود سا جو وقت ہے اللہ کی مرضی کے مطابق گزار لو تو آخرت کی زندگی تمہاری مرضی کے مطابق ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.